السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک اختلافی نوٹ کی جو کہ لگتا ہے کہ اپنے اندر ایک مقدمہ ہے، اور اس اختلافی نوٹ میں کیا ہے اطہر من اللہ صاحب نے لکھا ہے، بتائیں گے ناظرین کو آگے جا کے۔ بڑا اچھا جملہ آپ نے یہ استعمال کیا کہ اپنے اندر ایک مقدمہ ہے، دل سے نکلا، اچھی بات ہے، اس سے بات بھی دل سے ہوگی۔ مے بی آئی ٹک دا نوٹ ویری سیریسلی۔ اور ہمارے پاس ایک اور بھی خبر ہے، ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ بھی ہیں جاننے کے لیے کہ نون لیگ میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں، ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف نے جب سے صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے تو کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، عہدے داران جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہیں، تو ہر طرح کی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو آج ذرا اسٹیبلش کرتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہیں اور کیا تبدیلی ہے جو نواز شریف لے کے آئیں گے۔ اور ایک اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے آپ نے؟ بالکل، میں نے کیا اس کی اصل کاپی ملی ہے آپ کو؟ میرے پاس تو نہیں ہے، ہم تو بلکہ آج سارا دن ڈھونڈ ہی رہے تھے۔ اور یہ بھی ایک ایشو ہے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ آج ایف آئی اے نے جب بلایا اس مشہور و المشہور ٹویٹ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے جو بانی عمران خان انہوں نے جو کی تھی، تو اس پہ عمر ایوب صاحب نے بھی ان کو ایک خط لکھ کے دیا بذریعہ جناب بابر اعوان صاحب۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مجھے دے دیں تاکہ میں پڑھ لوں، تاکہ اس کے نتیجے میں پھر میں اپنا جواب لکھوں۔ تو وہ میرے خیال میں ہم سب بھی یہی کہیں گے کہ اگر رپورٹ ایسی ہے جو کہ واقعی میں ہے، ہم تو نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ قابل ذکر ہے، اس کو میں نے وہ کہاں ہے چیک کر لیا کہ واقعی اس کیس کا نام ہے شیخ مجیب ٹویٹ کیس۔ ایک تو یہ جو ٹائٹل ہے نا لکھنے والے، ان کو بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، بالکل خیال کریں تھوڑا۔ تو ابھی باقاعدہ آگے بڑھتے ہیں۔ اختلافی نوٹ تھا اس میں، آلدو یہ کچھ دن پرانا تھی ڈیولپمنٹ، لیکن چونکہ وہ سامنے آیا ہے اس کی ڈیٹیلز، تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے یہ بھی ایک بار کوئکلی طرح اسٹیبلش کر دیں کہ کس چیز کا اختلافی نوٹ ہے۔ یہ جو لائیو کوریج، یہ جو نیب امینڈمنٹس کیس چل رہا ہے، جس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کورٹ میں لائے گئے تھے، اور پھر نیلی ان کی قمیض کی بڑی مشہوری، ایک دفعہ ہلکی نیلی اور ایک دفعہ گہری نیلی، اور آپ ہر باری پور تیاری کے ساتھ آئے پیش ہونے، اور آپ ہر باری بطول ہلکی نیلی اور گہری نیلی کا ذکر کرتی ہیں، اور اس دن آپ نے بھی نیلا پہنا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئنسیڈنس ہے یا شاید نہیں ہے، لیکن یا میرا ایک باعث ہے، یا آپ کا ایک باعث ہے۔ تو اور آج کل تو باعث بکتا ہے ویسے ٹیلی ویژن پہ خاص طور پر۔ اچھا، تو وہ جو کیس ہے، اس کیس میں جو تھا کہ جی لائیو کوریج ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے تو ہو رہی تھی، اور جب لائیو، تو اس کے بعد جو جج صاحبان تھے انہوں نے جا کے یہ فیصلہ دیا 4-1 سے کہ جی نئی لائیو کوریج نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب، یہ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب موجود ہیں، لیکن یہی تاثر تھا۔ تو آج وہ جو 1 تھا جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے آج وہ اختلافی نوٹ دیا ہے کہ کیوں لائیو کوریج ہونی چاہیے تھی۔ بالکل، یہ اب بتائیں کیا تھا اس کا خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں ایگزیکٹلی کیا سوچ تھی اس وقت اطہر من اللہ صاحب کی، جو کہ وہ سامنے رکھ رہے تھے، اور 50 منٹ کی میٹنگ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ لائیو نہیں دکھائی جائے گی، اور آج اس کا نوٹ سامنے آیا۔ اس میں کہا گیا کہ عمران خان کے ملک میں کروڑوں فالوورز ہیں جو انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہوئے ہیں، وہ کوئی عام قیدی یا مجرم نہیں ہے، اور کسی کو بھی براہ راست دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ عمران احمد نیازی ایک بڑی سیاسی جماعت کے بانی اور ایک غیر متنازع لیڈر ہیں۔ ایک بہت اہم جملہ ہے کہ وہ ایک غیر متنازع لیڈر ہیں، حالانکہ 9 مئی کے بعد کچھ تنازعات جڑ گئے تھے ان کے ساتھ، لیکن اس نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک غیر متنازع لیڈر ہیں۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست نشر کرنا ضروری ہے۔ عدالت ریاست کے جبری نظام کے وجود کے تصور کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ عدالتیں اور ججز واضح حقائق کو نظر انداز کر کے اپنا سر ریت میں نہیں دبا سکتے، حالانکہ دبا لیا تھا، اس دن یہی ہوا تھا۔ اسی عدالت نے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی کی، جو کہ سب سے جاندار آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر آئے گی اس نوٹ میں، کہ انہوں نے ہسٹوریکلی بھی دیکھا ہے کہ کس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ نیب کو سیاسی انجینئرنگ، مخالفین کو ہراساں کرنے، نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناقدین اور سیاسی مخالفین کی گرفتاریاں کی گئی، ان کو تذلیل کیا گیا۔ تقریباً تمام سابق وزراء اعظم نیب کا نشانہ بنے۔ عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو سپر کنگ قرار دیا۔ نواز شریف نے کہا پارلیمنٹ کوئی اور چلا رہا تھا۔ قمر جاوید باجوہ نے ان بیانات کی تصدیق کی تھی اپنی آخری پریس کانفرنس میں جو انہوں نے بطور چیف کی تھی۔ اپنے ادارے کی سیاست میں مداخلت کو بھی تسلیم کیا تھا۔ ایک بار جب کسی خاص کیس میں کارروائی لائیو سٹریم ہو جاتی ہے تو پھر اسے بند کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ عدالت اس بات پہ مطمئن نہ ہو کہ عوامی مفاد میں ایسا کیا کرنا ہے۔ اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ جو اس کی جو مین جو بہت میں ہائی لائٹ کر دیا، لیکن یہ اختلافی نوٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے اس میں اختلافی نوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آرڈر
تو ان کا چلے گا جو اکثریت میں ہیں. تو جو 4 ججز تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جی لائیو اسٹریمنگ نہیں ہوں گی, چنانچہ نہیں ہوئی. لیکن یہ جو آرگیومنٹس آج جسٹس اطہر من اللہ نے دیے ہیں, یہ آرگیومنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ اس لیے بطول کیونکہ جو ان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ آرٹیکل 19A جو فریڈم آف سپیچ ہے, اس کو بنیاد بنا کر جج صاحب نے اپنا ایک آرگیومنٹ, ایک اپنی پوری دلیل جو ہے وہ بلڈ کی ہے. یہ جو فریڈم آف سپیچ کا جو معاملہ ہے یہ صرف اس کیس کا نہیں ہے. آج کل کے پاکستان میں یہ ہر طرف ڈسکس ہو رہا ہے. کبھی پیمرا جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ میں قدغنیں لگا دیتے ہیں, کبھی چینلز کے اوپر کچھ قدغنیں آ جاتی ہیں کہ آپ XYZ کو نہیں دکھا سکتے یا ان کا نام نہیں لے سکتے. کبھی جو ہے وہ اور طرح کے مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی کوئی چیز نشر ہو جائے یا چھپ جائے جو کہ کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے. تو ایکس سوشل میڈیا ایکس کب سے بند ہے, تو پیکا کے لاز, اس کے بعد اب ایک ریگولیٹری اتھارٹی آ رہی ہے ڈیجیٹل کی, اس پہ یہ ایک تشویش ہے کہ کیا اس سے اب سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا. تو یہ جو فریڈم آف سپیچ کا جو نقطہ ہے یہ آج جسٹس اطہر من اللہ نے جب اپنے اختلافی نوٹ میں اٹھایا تو میرے خیال میں یہ صرف اس نوٹ کے لیے نہیں ہے, یہ اس امپورٹنٹ پہلی بات. اچھا, دوسرا, اس نوٹ میں بیسکلی 3 یا 4 بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہمیں اس کا ذکر کر دینا چاہیے. پہلا دیکھیے, جج صاحب نے جو حوالہ دیا ہے کس کیس کا کہ بھئی 19A کیوں امپورٹنٹ ہے اور لائیو کوریج جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے. انہوں نے حوالہ دیا ایک کیس کا جو کہ ایکچولی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تھا جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے, اور اس میں جو پرنسپلز تھے کورٹ کے حوالے سے لائیو اسٹریمنگ کے لیے, انہوں نے اس کا پورا حوالہ دیا ہے اور اس میں لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ بھئی یہ کتنا ضروری ہے کہ لوگوں کا رائٹ ٹو نو ہے. اور فاضل صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب سی جے نہیں تھے تو ہم اسی طرح ان کے اختلافی نوٹس پہ بھی پروگرام کیا کرتے تھے. بالکل ایسی بات ہے. تو اس لیے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ بھئی لوگوں کو اسے کیوں چھپاتے ہیں آپ. جتنا زیادہ آپ ٹرانسپیرنٹ کریں گے, شفاف کریں گے کورٹ کی پروسیڈنگز کو, اتنا زیادہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اس پہ بڑھے گا, پہلی بات. دوسرا, انہوں نے یہ کلیئرلی کہا کہ دیکھیے اگر ایک کیس میں, پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اگر جو یہ سوموٹو کیس ہوتا ہے اس میں تو کیونکہ وہ ہوتا ہی پبلک کے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھ کے, اس کا کانسیپٹ ہی ہے کہ جو کوئی ایسا ایشو ہے جو پبلک کے انٹرسٹ کا, اور اس کو اگر سو موٹو چیف جسٹس نے لیا تو بھائی وہ تو ہے ہی پبلک کے انٹرسٹ کا, تو پھر دکھائیں پبلک کو. یہ آرگومنٹ بالکل ٹھیک آرگومنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو جب سے یہ کورٹ نے یہ شروع کی لائیو کوریجز پچھلے سال سے شروع کی اور بڑا زبردست کام کیا ہے چیف جسٹس نے یہ, تو اس میں جو ہے وہ اگر ایک کورٹ جو ہے اس نے ایک کیس میں لائیو کوریج شروع کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کورٹ نے اسٹیبلش کر لیا کہ بھائی یہ جو کیس ہے یہ پبلک انٹرسٹ کا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک بار شروع کر دی تو پھر اس کو روکنے کا کیا جواز ہے. یہ ان کا نقطہ بڑا اہم ہے, اور اسی لیے یہ والا جو کیس ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا, اس کی پہلے لائیو کوریج ہو رہی تھی. وہ جس دن عمران خان صاحب آئے اس دن وہ کوریج جو ہے وہ بند کی. تو یہ بھی ان کا نقطہ انہوں نے اٹھایا. چوتھا, انہوں نے بڑا امپورٹنٹ یہ بات کی ہے بطول کہ دیکھیے یہ لوگوں کا, انہوں نے جو ہمارے الیکٹڈ لیڈرشپ ہے نا اس کو انہوں نے یہاں پہ انہوں نے سراہا. انہوں نے کہا دیکھیں چاہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہوں یا محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا نیب کے ذریعے ساروں کے ساتھ رگڑا لگا ہے, ان کو ہیوملیٹ کروایا گیا ہے, اور نیب کو استعمال کر کے اور اس میں انہوں نے تنقید کی ہے عدالتوں کی, اپنی عدالت کی. انہوں نے کہا یہ جو دس کورٹ اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو بہت ہی تاریخ ہے اس حوالے سے, اور اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ان کو نشانے پہ رکھا ہے اور کہا کہ یہ 3 مثال دی ہے کہ 3 جو سابق وزیر اعظم ہیں یہ عام پرزنرز نہیں ہیں, ان کے لاکھوں کروڑوں میں فالوورز ہیں. تو اس لیے رائٹ ٹو نو لوگوں کو بتانا دکھانا ضروری ہے. اور آخر میں انہوں نے اس بنیاد پہ یہ کہا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی, اور بائی دی وے زبان بڑی استعمال کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, کورٹ کے حوالے سے. یہ میں انگریزی میں پڑھتا ہوں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از آئرونک دیٹ ایٹ پریزنٹ the respondent has fallen victim, یعنی عمران خان صاحب, after his removal from the office of the Prime Minister, the perception that the establishment
اینڈ کمپلسٹ کورٹس یعنی وہ کورٹ جو ساتھ ملی بھگت میں ہیں are responsible for such grave abuses of human rights and humiliation of the representatives of the people does not appear to be unfounded. یعنی ان کی جو ہوئی ہے الیکٹڈ لیڈرز کی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں کی ملی بھگت سے ہوئی ہے, یہ پرسیپشن ایکچولی غلط نہیں ہے. اینڈ میں جج صاحب کہتے ہیں کہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں لوگوں کو دکھانی چاہیے. بطول, آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور یہ میں نے تو خود اس کو بہت سیریسلی لیا ہے, لیکن اب اس کو گورنمنٹ یا اوور آل یہ معاشرہ اس کو کتنا سیریسلی لیتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی, لیکن یہ ایکچولی ریفلیکشن ہوتا ہے اس اختلاف رائے کا جو کورٹ کے اندر ہوتی ہے, اور اس کو احترام کرنا چاہیے. بالکل, اور اس لیے یہ جو ڈبیٹ ہے یہ چلتی رہے گی. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ ختم نہیں ہوا, آئے دن جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس تمام معاملات میں, ڈسکشنز میں جو آج ہو رہی ہیں اور کل کو ہوں گی, یہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے یہ اس کا ایک حصہ, یہ اس کی ایک فاؤنڈیشن بنے گا. اور میرے خیال میں کورٹ کے ریکارڈ میں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کہہ دی گئی ہیں جن کا کہنا بہت ضروری تھا. اور جب سی جے صاحب کے خلاف ایک گروپ تھا, جب وہ سی جے نہیں تھے, تو ان کے اختلافی نوٹس کو بھی میڈیا اتنی ہی اہمیت دیا کرتا تھا فات صاحب, اور تب وہ کورٹ کی اصل آواز ہوا کرتے تھے. تو دس از ہاؤ ٹائم چینجز. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ عرفان صدیقی صاحب ہوں گے, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, اور ان سے ہم یہ جانیں گے کہ اب نئے صدر نواز شریف کے آنے کے بعد نون لیگ میں اختیارات کی کیا جنگ ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, اور فات صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب بن تو گئے صدر, لیکن کرنے کیا جا رہے ہیں. بالکل, اور یہ کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ بہت ساری چہ مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اور کس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی. تو کیونکہ عرفان صدیقی صاحب سے بہتر کوئی گیسٹ ہو نہیں سکتا جو ہمیں ذرا تھوڑی آن دا ریکارڈ ان سائڈ انفارمیشن دے. عرفان صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد, آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. اچھا عرفان صدیقی صاحب, یہ ابھی میں اور بطول اس پروگرام سے پہلے جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے کہ آپ سے ہم کیا بات کریں گے, تو اس میں خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ چھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا. خورشید شاہ صاحب کا, جو کہ بائی دا وے نہ صرف یہ کہ ایک سینئر لیڈر ہیں, بلکہ وہ جو ان کی پالیسی میکنگ, پیپلز پارٹی کی جو پالیسی میکنگ جو ان کے سرکلز ہیں اس کا وہ حصہ ہیں. بھائی لیڈر آف دی اپوزیشن رہ چکے ہیں, تو وہ جب اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کسی اور جماعت کے بارے میں اور کسی اور جماعت کی قیادت کے بارے میں, اور ناٹ جسٹ اینی پولیٹیکل پارٹی بطول, بلکہ وہ جماعت جو اس ٹائم حکمران جماعت ہے, جو ان کی اتحادی ہے, اور جن کے ساتھ شاید کل یہ کابینہ میں جا کر بیٹھے ہیں. بالکل, اور جن کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ ان کا بہتر ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے, اس لیے وہ اپنے کنسرنز بھی شو کریں کہ شہباز شریف جیسے ہیں قائم رہنے چاہیے. بالکل, تو اب اس میں لیکن دیکھیں نا, وہ یہ جو ایک پی ایم ایل این کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں کہ جی جماعت میں جو ہے وہ ایک فیڈرل کیمپ ہے اور ایک پنجاب کیمپ ہے, ایک رائیونڈ کیمپ ہے اور ایک ماڈل ٹاؤن کیمپ ہے, اور دونوں طرف جو ہیں وہ الگ الگ ترجیحات ہیں, الگ الگ سٹائلز آف پالیٹکس ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ایک انسیڈ سا ایک ڈویژن تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ دو سکولز آف تھاٹ ہیں اس جماعت میں. اب اس کے وہ جو ایک فالٹ لائن ہے, اس کے اوپر اگر کوئی اور جماعت کا, اتحادی جماعت کا ایک بہت اہم لیڈر بات کرے تو اس کا کیا مطلب ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ایک امپورٹنٹ ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہم ان سے یہ چاہیں کہ وہ اس معاملے پر جو ہے وہ ہمیں تھوڑی ہماری بھی رہنمائی کریں کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب, ہم بات کر رہے تھے خورشید شاہ صاحب کی, اور جو انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا وہ میں آپ کو اور ہمارے ناظرین کو ایک بار سنواتے ہیں, پھر ذرا آپ اس پہ بات کرتے ہیں. جی سنوائیے, خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا اپنے انٹرویو میں, اور یہ دوسرا جو انہوں نے بات کی کہ کیا نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے, یہ بھی ذرا دیکھیے کیا کہا خورشید شاہ صاحب نے. جی عرفان صدیقی صاحب, ذرا تھوڑا سا کچھ روشنی ڈالیں اس بات پہ, کیا یہ ایکچوئل آپشن ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ تو یہ ہے فہد کہ میں بہت کلیئرلی گفتگو شاہ صاحب کی نہیں سن سکا, لیکن مجھے جو اندازہ ہوا وہ آپ کے سوال سے بھی ہو رہا ہے. میرے خیال میں ایسی
کوئی بات پارٹی کے اندر پارٹی کی کسی بھی سطح پہ زیر بحث نہیں آئی. میرا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ بہت اس پہ باتیں بھی ہوئیں اور بہت میڈیا پہ اسے اچھالا بھی گیا جب میں نے یہ کہا کہ میاں صاحب نے انتخابات سے پہلے ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے چاہے ارریسپیکٹو آف دا ریزلٹس. تو اس پہ بہت لے دے بھی ہوئی، لیکن میں اب بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں. میاں صاحب اگر وزیر اعظم بننا چاہتے تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. میں اس پہلی میٹنگ میں فہد صاحب شریک تھا جو سون آفٹر الیکشنز ہوئی، اور جس میں ایک لمبی تمہید کے بعد میاں صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ میرے بجائے شہباز صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو شہباز صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں آپ یہ قیادت سنبھالیں حکومت کی، لیکن بہرحال ایک تفصیلی میٹنگ تھی تو کنسنسس ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب یہ حکومت سنبھالیں گے. اس کے بعد سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی موقع پر یہ موضوع زیر بحث آیا ہو کہ میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سنبھال لینی چاہیے، یا کوئی ایسا ہلکا سا ادنا سا بھی اشارہ جس سے یہ پتہ چلے کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یا ان کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس پہ کسی کو اعتراض ہے یا ان کی کارکردگی پہ کسی کو اعتراض ہے. میاں صاحب نے پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے اور اس کی بڑے واضح وجوہات تھی. ایک تو شہباز صاحب کی جو مصروفیت ہے بطور وزیر اعظم، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی وہ ملک سے باہر ہیں، اکثر و بیشتر انہیں جانا پڑتا ہے، یہاں ان کی مصروفیات ہیں تو پارٹی کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا تھا. اور انہوں نے خود ایک سے زیادہ بار اس خواہش کا اظہار کیا، پارٹی لیڈرشپ نے بھی یہ بات کی. اسی طرح مریم جو تھیں وہ بزی ہو گئیں، وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر تھیں، کام سنبھالا ہوا تھا، وہ اپنی وزارت عظمیٰ میں لگ گئیں. تو یہ مناسب سمجھا پارٹی نے کہ میاں صاحب پارٹی کی قیادت کو سنبھالیں، کارکنوں سے رابطے کریں، پارلیمنٹیرین سے رابطے کریں، بلدیاتی انتخابات کی طرف پارٹی کو لے کے جائیں، اور پارٹی کے جو تمام سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، نظم ہے یا نظام ہے، اس کو نئے سرے سے استوار کریں. تو یہ ان کا مینڈیٹ بھی ہے اور یہی لیکن آنے عرفان والے صاحب دنوں میں خورشید شاہ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. جی عرفان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو خورشید شاہ کے جس انٹرویو کا حوالہ آپ کو دے رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا تو وہ چیئرمین شپ لے لینی چاہیے تھی، ان کو صدر نہیں بننا چاہیے تھا. تو یہ آپ کے اتحادی آپ کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اتحادیوں کی جو جماعتوں کا نظم ہے یا ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، کس نے قائد بننا ہے، کس نے چیئرمین بننا ہے، کس نے کو چیئر پرسن بننا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے اور ہم اس میں کبھی نہ تو اس میں جھانکتے ہیں نہ اس پہ کوئی رائے رکھتے ہیں. شاہ صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہیں، ان کا میاں صاحب بھی بہت احترام کرتے ہیں، ہم سب بہت احترام کرتے ہیں. ان کی ایک رائے ہے، لیکن فیصلہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں یا پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے یا پارٹی کا جو آئین ہے اسی کے مطابق ہوگا، اور وہ اسی کے مطابق ہوا ہے. اچھا، اس میں کیونکہ عرفان صدیقی صاحب جب سے میاں نواز شریف صاحب نے یہ صدر بنے جماعت کے، تب سے یہ اس طرح کی چہ مگوئیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور اسی لیے انہی کی بنیاد پہ یہ سوال ہوا اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ شاہ صاحب نے یہ جو ہے وہ جواب دیا کہ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانا جو ہے وہ خطرناک ہوگا اور پارٹی حکومت جو ہے میں بلیک میلنگ میں آ جائے گی، یہ انہوں نے کہا. اچھا، اب جو آپ کی بات سے تو میں پھر یہ اخذ کر رہا ہوں، بالکل ایک بار واضح کر دیں کہ نہ کوئی ایسا پروپوزل ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر نواز شریف صاحب کو وہاں پہ فائز کیا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسا جو ہے وہ امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے 5 سال کی جو مدت ہے اس میں وزیر اعظم نہیں رہیں گے. جماعت کے اندر جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم رہیں گے. یہ بالکل am I correct in reading what you're saying? فہد صاحب بہت اچھا کیا آپ نے جس وضاحت کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ سوال کیا ہے، متعین سوال کیا ہے. میں بالکل اسی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میں جو اپنی معلومات میرے پاس ہیں میں اسی حد تک کہہ سکتا ہوں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی، شہباز صاحب کے بھی حوالے سے بھی، پارٹی کے حوالے سے بھی، پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے بھی، کسی لیول پہ، کسی سطح پہ اس طرح کی کوئی سوچ، اس طرح کی کوئی تجویز، اس طرح کی کوئی پروپوزل، اس طرح کی کوئی خیال آرائی تک بھی زیر بحث نہیں ہے.
اور اگر حالات انشاءاللہ ٹھیک رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز صاحب کی قیادت میں معاملات معاشی قدر بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر ہمارے ہاں اگر جو ہوتے ہیں وہ بڑے معنی خیز بھی ہوتے ہیں، اگر حالات کے اندر کوئی ایسی کروٹ نہیں آتی تو پارٹی یکسو ہے کہ شہباز شریف اپنا ٹینیور پورا کریں گے، اور میاں صاحب کی پوری توجہ پارٹی کے اوپر رہے گی، پارٹی صدر کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے وزارت عظمیٰ لینے کا۔ چل بطول، یہ اب اس سے زیادہ کلیئر جواب کو نہیں مل سکتا تھا۔ آئی ایم گلیڈ کہ عرفان صدیقی صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا۔ بالکل، لیکن چونکہ خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو بھی بڑا اہم ہے۔ ہاں نہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب یہ، بلکہ بطول تھینک یو، انفیکٹ یہی میں آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا عرفان صدیقی صاحب، یہ جو اب آپ نے تو کلیئر کر دیا، اس میں تو آپ کوئی ابہام نہیں ہے۔ خورشید شاہ صاحب، آپ نے خود کہا کہ اتنے اہم لیڈر ہیں اور اپنی جماعت میں ان کا بہت جو ہے وہ قد ہے، ان کا اس طریقے سے بات کرنا ایک ایسی جماعت کی قیادت کے بارے میں جو کہ ان کی اتحادی ہے اور کل کو شاید اس کابینہ میں بیٹھے ہوں، یہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ کیا؟ دیکھیے، میں پھر کہوں گا کہ بڑی محترم شخصیت ہیں اور ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ میڈیا کے اوپر جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں آج کل، اور یہ تاثر بن رہا ہے جی کہ کیوں میاں صاحب نے صدارت پارٹی کی سنبھال لی ہے، غالباً وہ پھر سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، غالباً کوئی عدم اعتماد ہو گیا ہے، غالباً کوئی پارٹی کی صدارت چھیننے کے بعد شہباز صاحب سے وزارت عظمیٰ چھینی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا سرائیاں، افواہیں، تبصرے، جائزے چل رہے ہیں میڈیا پہ، تو شاید لیکن عرفان صدیقی صاحب یہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے، یہ افواہوں پہ انہوں نے افواہوں کی بنیاد پہ بات نہیں کی۔ عرفان صاحب، خورشید شاہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں نے نواز شریف سے بات کی تھی کہ آپ صدارت نہ لیں، لیکن انہوں نے میرے مشورے کا اور میری تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا گلہ ہے جو آپ کے اتحادی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو جواب ہی نہیں دیا۔ میرا خیال ہے ان کو یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ایک تجویز زرداری صاحب کو دے دوں اور زرداری صاحب میری تجویز کے بجائے شاہ صاحب کی یا اپنی قیادت جو ہے اس کی تجویز مانیں، وہ یقیناً انہیں کی مانیں گے۔ میری رائے یا میرا مشورہ زرداری صاحب پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا بھی مشورہ کسی بھی جماعت سے نواز شریف صاحب کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، ان کے لیے وہی مشورہ بائنڈنگ ہے جو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ دے گی، جو کارکن دیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے، ہر جماعت کی طرح۔ تو شاہ صاحب کی نیت پہ یا شاہ صاحب کے جو میاں صاحب سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے، اس کے حوالے سے کوئی منفی رائے دیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی باہر کی پارٹی کے فرد کی رائے کسی بھی پارٹی لیڈر پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ اس پارٹی لیڈر کو اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے، اپنے کارکنوں کو، اپنی لیڈرشپ کو، اپنی مجلس عاملہ کو، اپنی جو بھی باڈی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو میاں صاحب نے اگر ایک فیصلہ کیا، اور میاں صاحب کے اس فیصلے کے پیچھے پہلے بہت سے فیصلے تھے، ہم نے فیصلہ کیا، مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا، انفرادی طور پر ہم لوگ میاں صاحب کو قائل کرتے رہے کہ وہ صدارت سنبھالیں کیونکہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ اچھا، اب انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اچانک میاں صاحب نے کوئی اعلان کر دی۔ اگر جب انہوں نے وہ صدارت سنبھال لی عرفان صدیقی صاحب، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ابھی کھل کے سامنے آ جائے گا اور پارٹی میں ایک دم جان پڑ جائے گی، ایک ری آرگنائزیشن شروع ہو جائے گی، گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ آپ کو ایک دم نظر آئے گا جیسے کہ ایک انرجی آ گئی ہے۔ پہلی بات تو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر میں کوئی خاص نئی بات نہیں تھی، پھر اس کے بعد ایک دم وہ لو پروفائل میں چلے گئے ہیں اور پھر نظر نہیں آ رہے۔ تو کیا پلان کیا ہے صدارت سنبھالنے کے بعد؟ انہوں نے کرنا کیا ہے یا ایسے ہی بس لو پروفائل رہنا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک ایسی پارٹی کے سربراہ بنے ہیں جو رولنگ پارٹی ہے، جس کا ایک سینئر لیڈر وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہے، جس کی کابینہ ہے، موسٹلی ہمارے اتحادی بھی ہیں کچھ اس میں، لیکن ذمہ داری ساری کی ساری جو ہے وہ حکومت پہ ہے، اور حکومت پی ایم ایل این کی ہے، اور پی ایم ایل این کے سربراہ نواز شریف صاحب ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب کے لیے ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی حکومت ایک کام کر رہی ہے، ان کا وزیر اعظم ایک کام کر رہا ہے، ان کے کسی بیان سے یا ان کے ایک پیرالل، جیسے دیکھیں نا، صرف صدر بننے سے چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اگر ان کے بیانات بھی آئے روز شروع ہو جائیں گے، ان میں سے نقطہ آفرینی شروع ہو جائے گی کہ جی دیکھیں حکومت تو یہ کہہ رہی ہے اور نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تھوڑا محتاط ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ پارٹی کی ری آرگنائزیشن کے حوالے سے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں ہمارے ہاں ایک سوچ چل رہی ہے کہ جو
پارٹی کی ذمہ داریاں لینے والے لوگ ہیں وہ حکومتی ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کیا جائے تاکہ وہ توجہ دے سکیں. تو آنے والے دنوں میں یہ پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے جنرل کونسل نے میاں صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ تو وہ ان عہدوں پہ بھی آپ دیکھیں گے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی بیانیہ اب یہی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ آف شوٹس نکل رہی ہے جو گمراہ کرتی ہیں یا جو اس مشن سے ہٹاتی ہے. چاہے وہ کتنی ہی عرفہ کیوں نہ ہو, کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو, کتنی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو. تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا. بطول میں بڑی اہم بات کر گئے ہیں اور خبر تو دے گئے کہ اس میں اب یہ چمگوئیاں جو بھی ہو رہی ہیں کیٹیگورک آن دا ریکارڈ بیان آ گیا ہے آج کی, میرے خیال میں یہی خبر ہے. اور ویسے بھی وہ ہضم بھی نہیں ہوگا کسی کو کہ وہ وزیر اعظم بن جائے بیکاز آف دا ہسٹری آف دا ورکنگ ریلیشن شپ. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ تحریک انصاف اور جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا معاملہ ہے اور اس پہ بننے والا کیس, اور ہمیں لطیف کھوسہ صاحب بھی جوائن کریں گے, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید, اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور ان کا نیا بیانیہ جو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر. بالکل, اور آج اس میں خبر یہ ہوئی ہے کہ جو کیونکہ ان کے اوپر ایف آئی اے نے انکوائری لانچ کی ہوئی ہے, جو ایک ویڈیو جو ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے اور عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی, اس پہ انکوائری جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے ایف آئی اے کی. اور عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو بھی جو ہے اس پہ شامل تفتیش کیا گیا ہے. میرے خیال میں شاید رؤف حسن صاحب کو بھی کیا گیا ہے, بیرسٹر گور کو بھی کیا گیا ہے. تو جو آج کے دن جو عمر ایوب صاحب نے رسپونڈ کیا ایف آئی اے کو بابر اعوان کے ذریعے, اور اس پہ انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ مجھے دیں, میں پڑھوں گا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. تو وہ 9 منتھ ہوگا تو رادھا ناچی نہ ہوگا, رادھا ناچے گی. اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہاں ہے, یہ وہ سوال ہے. ایک تو خیر بہرحال ابھی ہمیں گیسٹ جوائن کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو ویڈیو ہے اس کا کیا ہوگا. لیکن اور بائی دا وے وہ جو ویڈیو ہے وہ انہوں نے بیچ میں رؤف حسن صاحب نے کہا تھا, نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے بالکل, انہوں نے جب ان سے رد عمل لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو ہم امریکہ سے ہماری سوشل میڈیا ٹیم آپریٹ کرتی ہے, تو انہوں نے کر لیا, میں چیک کر کے بتاتا ہوں. ہاں, لیکن ایکچولی پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اس ویڈیو سے الگ تو نہیں کیا, بالکل, بلکہ آپ چھوڑیں ڈیلیٹ کرنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے وہ اپنی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل پی ٹی آئی کا اس پہ انہوں نے اس کو پن کیا ہوا ہے. یعنی کہ سب پن کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان کے اکاؤنٹ پہ جائیں تو سب سے اوپر آپ کو وہ نظر آئے گی اور وہیں پہ وہ رہے گی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اون کر رہے ہیں, اور یہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ جو ہے جس پہ وہ ویڈیو لنکڈ ہے وہ جو ہے اس کو پن کیا ہوا ہے. تو بالکل پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہے کہ ہم اس ویڈیو کو اون کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک تضاد نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم میں اور ان کے رہنماؤں میں, کیونکہ ٹیم تو کر کے غائب ہوگی, ان کے چہرے تو کسی کو نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ لوگ جو ان کے حوالے سے ٹی وی پہ آ رہے ہیں دے لک کوائٹ انکلیئر. بالکل, تو اور ربی لطیف کھوسہ صاحب ہمیں جوائن کریں, ان سے بات کریں. جی بالکل, مرکزی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور لاہور سے جو ہے وہ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں آئے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز تو مجھے لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. اچھا, نہیں آپ کی بھی آواز بالکل آ رہی ہے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. لطیف کھوسہ صاحب, یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کنفیوژن تھوڑا سا ہوا ہے, یہ جو ویڈیو 1971 کے حوالے سے جو ٹویٹ ہوئی تھی, اور اس پہ اب ایف آئی اے نے بھی انکوائری بھی آرڈر کی ہوئی ہے. آج عمر ایوب صاحب نے جو یہ بھی کہہ دیا کہ جی اب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہمیں پہلے دیں, میں پڑھوں گا تو پھر جواب دوں گا. تو یہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن یہ کنفیوژن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بحیثیت سینئر ممبر آف دا پارٹی وہ جو ویڈیو ہے 1971 کی اس کو اون کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے یار, کون سی کنفیوژن ہے بھائی, کیا ہے ویڈیو میں, کیا میرا مطلب ہے دیکھیں, کیا ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھیں گے؟ جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں. اور اس کا جو ہے مورل آف دا سٹوری کیا تھا؟ مورل آف دا سٹوری یہ تھا کہ 160 سیٹیں لینے والے کو ہم نے اس پارٹی کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا, ہم نے عوامی مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا.
ہم نے ملک تو توڑنا گوارا کیا لیکن ہم اس حد تک ڈٹے رہے کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے ان کا حق نہیں دینا ہے. مورل آف دا اسٹوری یہ ہے. باقی چیزیں تو ثانوی ہو جاتی ہیں. آپ کو کسی کی سملیرٹی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, آپ یحییٰ خان کو کہتے ہیں کہ وہ اس میں توڑا, یا جو ہے مجیب الرحمان کی ہٹ درمی تھی, اس کو چھوڑ دیں. لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتے نا, کیونکہ اس میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اس میں دیکھیں یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے, اس سے تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا. لیکن جس طریقے سے وہ ویڈیو اس میں جو اس میں کہا گیا ہے, جو اس کا کانٹیکسٹ ہے, غدار کون ہے, پھر جس طریقے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے, اس میں آبجیکشنبل چیزیں تو اس کے اوپر آ رہی ہیں. اپنا کھوسا صاحب نہیں دیکھیں یار, فار گاڈ سیک, اب جب آپ کہتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ جی اور تم نماز مت پڑھو, آگے نہ دیکھیں کہ جب تم نشے کے عالم میں ہو, تو دیکھیں اگر ہم نے ہاف بیکڈ فیکٹس پہ جانا ہے اور ہم نے اس کی ٹوٹیلٹی کو جو ہے گراسپ نہیں کرنا, اس کا احاطہ نہیں کرنا. لیکن لطیف کھوسا صاحب یہاں پہ میں واضح کر دوں, میں ایگزیکٹلی آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اون کرتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ جی آپ اس کو اون کرتے ہیں. ان فیکٹس پہ اگر بحث نہ بھی کی جائے, لیکن یہ تو بات پھر بھی متنازع ہے کہ جو آپ کے دیگر کولیگز ہیں ان میں سے کچھ اون کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا, کچھ کہہ رہے تھے امریکہ سے ٹویٹ ہوا, کچھ کہہ رہے ہیں جی پتہ کرواتے ہیں, کچھ اپنی بات سے مکر گئے. آپ اون کر رہے ہیں, یہ تنازع ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ میں نے اون کیا ہے؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی بالکل, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا ہے, ابھی سنا دیں ذرا. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ اس ٹویٹ میں ہے کیا, اس کی ٹوٹیلٹی دیکھیں. تو پھر آپ اون کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس جیل میں جب سے پابا سلاسل ہیں, وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے. یعنی میں گورنر ہوتے ہوئے, اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے, وفاقی وزیر ہوتے ہوئے استثناء ہے میرا, یعنی ایئرپورٹ پہ بھی میری جو ہے تلاشی نہیں ہے. جیل میں ہم صبح جاتے تھے اور پاؤں سے لے کر تو سر تک جو ہے وہ تلاشی لیتے تھے کہ کوئی چیز اندر لے کر نہ جائیں, اور واپس جب آتے تھے تب بھی پوری اسی طرح تلاشی لیتے تھے. ایک تلحیق آمیز تھا. اور خان صاحب کو ہم شکایت کرتے تھے کہ جی خان صاحب تو اپنے بچوں سے, یعنی اپنے بیٹوں سے لندن میں بھی ان سے بات کرنا نہیں دے رہے. یہ لیکن اس کا ٹویٹ سے کیا تعلق ہے جو آپ نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب تو یہ ٹویٹ کر نہیں سکتے, میرے خیال میں یہ آپ کا نقطہ ہے. جی خان صاحب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی رسائی اس ٹویٹ پر ہو, جب سے ان کو جانا ہے ان کا تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی. تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. حوصلہ کریں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اون کر رہا ہوں اس ٹویٹ کو یا نہیں اون کر رہا. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ اس ایشو کو, نان ایشو کو آپ نے ایشو کیوں بنایا ہوا؟ کیونکہ آپ نے ایشو بنایا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے پوری قوم کو کہا ہے کہ رپورٹ پڑھیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ پوری کیمپین چلائیں گے کہ پاکستان میں سارے لوگ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں, اور آپ کے کالیگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے فراہم کر کے دیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں پڑھنا کہاں سے ہے. دیکھیں اس میں اگر ہمارے کولیگ کہہ رہے ہیں انہیں طلب کیا گیا ہے, ظاہر ہے تو وہ بالکل کہنے میں حق جانب ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کو پہلے آپ شائع تو کریں. ڈی کلاسیفائی تو آپ نے کر دیا, یہ جو ہے 2011 میں ڈی کلاسیفائی ہو گیا. ذرا اس کی کاپیاں بھی فراہم کر دیں تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا ہوا تھا, کیا جو ہے عوامل تھے, کس وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا, کس وجہ سے بڑا صوبہ جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو رہا ہے. لطیف صاحب اس میں دیکھیں نا تھوڑی سی کنفیوژن پھر سے پیدا ہو رہی ہے. آپ نے یہ کہا کہ میں تو نہیں اون کر رہا, تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ اون نہیں کر رہے اس ویڈیو کو, میں لارجر کانٹیکسٹ کو چھوڑ دیں کہ وہ تو میں ان ٹوٹل اگریمنٹ وتھ یو کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے, بٹ اس پرٹیکولر ویڈیو میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اون نہیں کر رہا لیکن آپ کی جماعت تو اون کر رہی ہے, یہاں سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. میری جماعت بھی جتنا اون کر رہی ہے اتنا ہی میں اون کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ خان صاحب کو رسائی نہیں ہے. ایک بات تو طے کر لیں, آپ نے خان صاحب کے خلاف جو ہے شروعات کی, وہاں ایف آئی اے پہلے پہنچتی ہے, آپ نے پنجاب کابینہ سے آپ نے بلینکٹ اپروول دی کیسز رجسٹر کرنے کے خان صاحب کے اور ان کے جو ہے ساتھیوں کے خلاف, جو میں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ جی یہ بلینکٹ کور کیبنٹ بھی کبھی دیا کرتی ہے اس قسم کے معاملات میں. پھر آپ نے یہاں آپ نے ایف آئی اے کو جو ہے چڑھ دوڑی ہے ایف آئی اے اور ساروں پر, اور سارے ٹاک شوز
اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجیب الرحمان سے دے رہے ہیں مشابہت اور یا خان سے دے رہے ہیں. اس میں دیکھیں نا پرابلم اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے, اور ابھی بھی اس وقت رائٹ ناؤ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ وہ پن ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب بھی اس کو اون کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ بھی اس کو اون کر رہا ہے. خان صاحب کو رسائی ہی نہیں ہے, اور وہ ٹویٹر آپ کا بین ہوا ہے پاکستان میں. تو لیکن ان کا آفیشیل اکاؤنٹ تو کو پارٹی کا ذمہ دار آدمی چلا رہا ہوگا نا. چلے جو بھی چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا ہے میں اس میں نہیں جاتا. سوال یہ ہے کہ آپ کو حکومت کو کیوں اتنی جو ہے آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے عمران خان کو نکلنے نہیں دینا ہے جیل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ مزید مسائل پیدا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ سے تو آپ پہ ایک نیا کیس بن گیا ہے. اگر ہم اور گورنمنٹ بادر نہ بھی کریں تو آپ کو تو اس کو بہت زیادہ بادر کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں یہ کیس کیا ہے, کیا بنتا ہے مجھے بتائیں. جس طرح سائفر کا آپ نے بنا دیا تھا اور اتنا اچھالا گیا تھا. سر وہ بھی آپ نے ہی بنایا تھا, آپ نے ہی ہمیں آگاہ کیا تھا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا سائفر کے بارے میں. میں تو پہلے وہ بھی آپ کی کریشن ہے کہ سائفر اس سے زیادہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا جنازہ. ٹھیک ہے, شکریہ, تھینک یو ویری مچ لطیف کھوسہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کنفیوژن برقرار ہے, آپ دیکھ رہی ہیں وہی کنفیوژن ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.